حج کرنے سے قضائے عمری معاف ہو جاتی ہے۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، حج سے پہلے جو نمازیں قضا تھیں کیا ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے یا وہ معاف ہیں؟ علی صاحب کراچی سے۔ نہیں جی، اس کی قضا کرنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ حج کرنے سے نمازیں ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ نے سچی توبہ کر لی تو حج سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو قضا ذمے میں ہے وہ تو اللہ کا دین ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا دین اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو قضا کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے، تو وہ پورا کرنا پڑے گا۔ زندہ والد کی طرف سے کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرے جبکہ والد صاحب زندہ ہوں تو کیا وہ عمرہ ہو جائے گا اور والد کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ محمد نوشاد انڈیا سے۔ جی، نیکی کا ثواب دوسرے کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ تو کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ کا ذکر ملتا ہے حدیث میں، تو مقصد اس لیے صدقے کا کہ صدقہ بھی چونکہ ایک نیکی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان جیسے اپنے لیے نیکی کر سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو عمرہ بھی ایک نیکی ہے، آپ اپنے والد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ تو عمرہ آپ اپنے لیے کریں، دل میں نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے۔ پہلے عمرے کے بعد کیا ٹنڈ کروانا ضروری ہے؟ بھائی ٹنڈ کے بجائے حلق کہہ دیا کریں نا، کتنا مہذب لفظ ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ عمرہ کر رہا ہو تو کیا اس کے لیے حلق کرانا ضروری ہے؟ اچھا، سائل نے تو حلق ہی کا پوچھا ہے، ہمارے جو سوال تیار کرتے ہیں انہوں نے اس پہ ٹنڈ کا لفظ ڈال دیا ہے، ان کو ٹنڈ اچھی لگتی ہوگی۔ یا بال چھوٹے کروا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص پہلی دفعہ عمرہ کر رہا ہو تو کیا اس کے لیے حلق کرانا ضروری ہے یا بال چھوٹے کروا سکتا ہے؟ جناب پہلی دفعہ عمرہ کر رہے ہوں یا 20ویں دفعہ کر رہے ہوں، حلق ضروری نہیں ہے، ٹنڈ کرانا ضروری نہیں ہے عمرے میں۔ جب آپ عمرے کے ارکان سے فارغ ہوں تو احرام کھولنے کے لیے قصر بھی جائز ہے۔ قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرنا، تو کم سے کم 1/4 سر جو ہے نا، آپ کا جو کھوپڑی ہے اس کی 1/4 حصہ، کم از کم 25% سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر، یعنی 1 انچ تقریباً، یہ کاٹنا ضروری ہے۔ باقی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سر کے بال چاروں طرف سے برابر کاٹنا شرعاً ضروری ہے، 1/4 بال کاٹ دینا باقی چھوڑ دینا یہ ویسے ناجائز ہے، بری بات ہے یہ، لیکن احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کم سے کم 25% بال آپ کاٹیں، اور پورے کاٹنے چاہیے، اصول تو یہی ہے۔ تو سارے سر کے بالوں میں سے نا انگلیوں کے پوروں کے بقدر 1 انچ کے بال سب جگہ سے چھوٹے کر لیں تو احرام سے نکل جائیں گے، لیکن حلق کروانے کا ثواب 3 گنا زیادہ ہے قصر سے۔ جب بھی عمرہ کریں تو حلق کروائیں، اس کا ثواب 3 گنا زیادہ ہے۔ حدیث میں 3 دفعہ دعا مانگی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو حلق کراتے ہیں، اور 1 دفعہ ان کے لیے دعا مانگی گئی ہے جو قصر کراتے ہیں۔ لیکن بہرحال جائز ہے جی، کسی کے لمبے بال ہیں اس کو بالوں کی قربانی نہیں دی جا رہی اس سے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کئی سال جدہ میں رہ کے بھی عمرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو ٹنڈ جو ہے نا کرانے میں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جدہ میں رہ کے بھی تم عمرہ نہیں کر رہے تو ٹنڈ نہیں کرا سکتے، قصر کرا لو، کوئی بات نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے۔ نکاح کے وقت طلاق پر جرمانہ عائد کرنا۔ نکاح کے وقت اگر لڑکی شرط لگائے کہ اگر مجھے طلاق دی تو 5 لاکھ روپے دینے ہوں گے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حافظ عامر۔ نہیں جناب، اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ مالی جرمانے میں ہی آئے گی یہ چیز بھی، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ طلاق کا اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن طلاق میں اس طرح کی کوئی شرطیں لگا دیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت بنتی نہیں ہے۔ تو عورت کو اگر یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے طلاق دے دے گا تو پھر مہر زیادہ رکھ لے، یعنی اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت مہر ہی 5 لاکھ روپے رکھ لے۔ اب اس میں مرد ایگری نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ بھی میں 5 لاکھ مہر اپنے ذمے کیوں لوں، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ عورت یہ کہہ دے کہ آپ 5 لاکھ مہر رکھ لیں، فوری طور پر اتنا دے دیے گا اور باقی مہر کا میں فی الحال آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ وہ دل میں یہ ہو یا اس کو بتا دیا جائے وہ اگر آپ نے طلاق دی تو میں مہر کا مطالبہ کروں گی، ادروائز وہ آپ کے ذمے رہے گا، جب دیکھیں گے بعد میں کسی وقت اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں مطالبہ کر لوں گی، ورنہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں مرد کے ذمے ایک بھاری رقم مہر کی آ جائے گی تو وہ طلاق دیتے ہوئے ڈرے گا، اس کو پتہ ہے اگر میں نے ڈیورس دی تو مجھے ظاہر ہے طلاق کے بعد تو فوری طور پر مرد کو مہر بہر صورت دینا پڑتا ہے، تو یہ تدبیر تو جائز ہے طلاق کی روک تھام کے لیے، لیکن یعنی مہر کا حصہ بنا دیا جائے اس کو۔
جو بہر صورت مرد پہ واجب ہوتا ہے، چاہے طلاق نہ بھی دے تو بھی واجب ہوگا مرد کے اوپر۔ اگر بیوی نے زندگی میں نہیں لیا تو مرد کی موت کے بعد اس کی وراثت میں سے بیوی کو دیا جائے گا۔ بیوی نے اپنی زندگی میں نہیں لیا اور مر گئی تو بیوی کے وارثوں کو دیا جائے گا، تو وہ طلاق کے ساتھ معلق نہیں ہوگا وہ۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ عام طور پر میاں بیوی پھر مطالبہ کرتے نہیں ہیں۔ بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ اتنا معجل دے دیے گا فوری طور پر، اور باقی جو ہے وہ بعد میں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے جی حالات صحیح رہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی چلاتے رہیں گے زندگی، نہیں رہے تو عورت کہے گی پھر میں مطالبہ کر لوں گی۔